آج کے دور میں آج کی جو ہماری ماڈرنزم کا دور ہے، بچے ہمارے ینگ جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی اس راہ سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہیں پیرنٹنگ میں کوئی خطا ہو رہی ہے ہمارے والدین سے، یا کوئی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ کوئی کمی محسوس کر رہی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ نقطہ ہے رزق حلال۔ یعنی رزق حلال اتنی بڑی چیز ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مجموعہ ہے نہج البلاغہ کے نام سے جو کہ موجود ہے۔ لوگ اس نہج البلاغہ کو علم علی سمجھ لیتے ہیں، مگر علی کا علم ایک بحر بے کنار ہے۔ یہ علامہ شریف رضی نے جو کشکول گدائی علی کے سامنے پھیلایا، چند علم کے قطرے آ گئے تو نہج البلاغہ تدوین پا گیا۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، ایک حصہ مکتوبات پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ کلمات قصار یعنی حکمت آمیز جملوں پر مشتمل ہے۔ تو مولا کائنات اس میں ایک مکتوب لکھتے ہیں عثمان بن حنیف کے نام۔ عثمان بن حنیف جو کہ بصرہ کے گورنر تھے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تخت خلافت پر متمکن ہوئے، تو مولا کائنات کا کچھ نظام ایسا تھا کہ اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک گورنر جو کہ بصرے میں کسی دعوت میں شریک ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کوفے میں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آج کے حکمران کہ جن کے دور حکومت میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا۔ اچھا، کوئی اس مکتوب سے یہ نہ سمجھے کہ عثمان بن حنیف کوئی معمولی چیز تھے۔ عثمان بن حنیف بہت بڑی چیز تھے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں وہ بصرے کے گورنر تھے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک تنبیہی مکتوب عثمان بن حنیف کے نام لکھا، اور اس میں لکھا کہ اے عثمان بن حنیف، جب تم بصرے کے گورنر بن کر گئے تو اشراف بصرہ نے اور بصرے کے معززین نے تمہاری دعوت کی، اور تم اس دعوت میں دوڑ کر گئے یعنی تیزی کے ساتھ گئے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چند نکات فکر کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ یہ ایک طبقاتی دعوت تھی کہ جس میں غریبوں کے اوپر دروازے بند تھے، امیروں کے اوپر دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان بن حنیف جس میں کئی لذیذ غذائیں تھیں، مرغن غذائیں تھیں، اچھا جہاں پر چند غذائیں ہوتی ہیں وہاں پر اور کچھ ہو نہ ہو لیکن اسراف ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان بن حنیف، کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ رزق حلال تھا یا رزق حرام تھا؟ یعنی ہم کو اس قدر توجہ کرنی چاہیے رزق حلال اور رزق حرام پر۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں 9 خطبات ارشاد فرمائے، جس میں مولا امام حسین علیہ السلام مسلسل اپنا تعارف کرا رہے تھے کہ میں نور نظر علی و بطول ہوں، میں فرزند رسول الثقلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علی مقام نے 9 خطبات دیے اور لشکر یزید کے سامنے مسلسل اپنا تعارف کرایا، اور ادھر سے چند افراد آئے، ایک ہور آیا، ایک ہور کا بھائی آیا، ایک ہور کا بیٹا آیا، ایک ہور کا غلام آیا۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ان کے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ تو ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ تم علی جیسی زندگی گزارو۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے گا، وہ اس دنیا کو طلاق دے دے گا؟ اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چند پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ اور چند جو کی روٹیوں کے علاوہ اس ظالم دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم علی کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہو؟ علی کی مدد اگر کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم گناہوں سے بچتے رہو، تقوی کو اختیار کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر و ناظر رکھو۔ کیا کہنے، بالکل ایسا ہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جہاں ہم آج کمی کر رہے ہیں، جہاں کمی محسوس ہو رہی ہے، اور جو وجہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے آج کی نسل کی تربیت شاید کرنے میں ناکام ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔